بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا سعید بن مینا سمعت جابر بن عبداللہ یقول جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العین نائمۃ والقلب یقظان فقالوا انا لصاحبکم ھذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العین نائمۃ والقلب یقظان فقالوا مثلہ کمثل رجل بنا دارا وجعل فیہا مأدبۃ وبعث داعیہ فمن اجاب الداعیہ دخل الدار واکل من المأدبہ ومن لم یجب الداعیہ لم يدخل الدار ولم یاکل من المأدبہ فقالوا اولوها له یفقہا فقال بعضهم انه نائم فقال بعضهم ان العین نائمۃ والقلب یقظان فقالوا فالدار الجنہ والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فمن اطاع محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فقد عصى اللہ ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس۔ یہ بخاری کی روایت ہے، رقم ہے 6765۔ ترجمہ ہے، سعید بن مینا نے بیان کیا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس فرشتے آئے۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ سو رہے ہیں، اور دوسرے نے کہا ان کی آنکھیں سو رہی ہیں مگر دل بیدار ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے ان صاحب کی ایک مثال ہے، لہٰذا ان کی وہ مثال بیان کرو۔ اس پر کسی نے پھر کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں، لیکن دوسرے نے کہا آنکھیں سو رہی ہیں مگر دل بیدار ہے۔ پھر انہوں نے مثال بیان کی کہ ان کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک شخص نے گھر بنایا اور وہاں کھانے کی دعوت کی اور کسی بلانے والے کو بھیجا۔ پھر جس نے بلانے والے کی دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہو گیا اور اس نے دعوت کا کھانا کھایا، اور جس نے بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کی وہ نہ گھر میں داخل ہوا اور نہ کھانا کھا سکا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اس کی حقیقت بھی ان کے لیے بیان کر دو تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ اس پر کسی نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں، لیکن دوسرے نے کہا آنکھیں سو رہی ہیں مگر دل بیدار ہے۔ پھر انہوں نے مثال کی حقیقت بیان کی کہ گھر جنت ہے، اور بلانے والے سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو ان کا نافرمان ہوا وہ اللہ کا نافرمان ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی خدا کے فرما بردار اور نافرمان لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ یہ وہی باب ہے یعنی جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے رویا یا خواب بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس خواب میں جو تفصیلات آئی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ حقائق کس طرح ممثل کر کے دکھائے جاتے ہیں، دکھائے بھی جاتے ہیں اور بتائے بھی جاتے ہیں۔ یعنی یہاں کیا ہوا ہے، یہاں کچھ بتایا جا رہا ہے۔ فرشتے آئے ہیں اور انہوں نے خواب میں آ کر اس طرح گفتگو کی ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ کئی پہلوؤں سے حقائق رویا میں بیان ہوتے ہیں۔ یہ بتانے کا اسلوب ہے، دکھانے کا طریقہ بھی، جیسے کہ وہ مشہور رویا جو اب ہماری تاریخ کی علامت بن گیا ہے، یعنی سیدنا ابراہیم کا رویا، جس میں انہوں نے دیکھا کہ میں
اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو رویا دیکھا، یعنی وہاں کوئی بات نہیں سنی، کوئی حکم نہیں دیا گیا، کسی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ایسے کریں، ایک چیز دکھائی گئی۔ سیدنا یوسف کے خواب میں بھی دکھایا گیا، اسی طرح جو خواب ان کے سامنے بیان کیے گئے ان میں بھی کچھ حقائق ممثل کر کے دکھا دیے گئے۔ تو انبیاء علیہم السلام کے ہاں بھی یہ چیزیں کبھی دکھائی جاتی ہیں اور کبھی بتائی جاتی ہیں۔ یہ بات بھی میں عرض کر چکا کہ یہ رویا خواب میں بھی، یعنی سوتے میں بھی دکھائے جاتے ہیں اور بیداری میں بھی دکھا دیے جاتے ہیں۔ یعنی بیداری میں بھی ان کے دکھانے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اچانک ایک تصویر سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے، ایسے جیسے خواب میں۔ اس رویا کو دیکھیے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہوا ہے اور جس کو قرآن نے صراحت سے کہہ دیا ہے کہ یہ رویا تھا، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کیا گیا ہے کہ جب قریش نے اس پر اعتراضات شروع کیے تو اللہ کے پیغمبر کو بھی خیال ہوا کہ اس طرح کو تفصیلات تو یاد نہیں رہتی، جو کچھ مجھے دکھایا گیا تھا، تو آپ کہتے ہیں کہ پھر میرے سامنے وہ تصویر آنا شروع ہو گئی۔ تو یہ گویا بیداری میں رویا ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ نماز پڑھاتے ہوئے ایک مشاہدہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، قدم آگے رکھا، آگے بڑھ گئے اور پھر فرمایا کہ مجھے جنت دکھائی گئی اور قریب تھا کہ میں اس کا کوئی خوشہ لے لوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو سمجھ لینا چاہیے، یعنی رویا ہی ہوتے ہیں، اور ان رویا میں کبھی کوئی چیز سوتے میں دکھائی جاتی ہے، کبھی جاگتے میں دکھائی جاتی ہے، کبھی دکھائی جاتی ہے، کبھی بتائی جاتی ہے۔ پھر جو کچھ دکھایا اور بتایا جاتا ہے وہ کبھی بیان ہی وہی ہوتا ہے جیسے کہ بتایا دکھایا جا رہا ہے، کبھی اس میں حقائق ممثل کر دیے جاتے ہیں اور ایک تصویر بن جاتی ہے۔ اس میں جو لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ان کی تمثیلی شخصیات ہی ہوتی ہیں۔ میں نے اپنے باپ کو دیکھا، یا مثلاً سورہ یوسف میں جس شخص کا ذکر آتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ اس کے سر پر ایک روٹیوں کا ٹوکرا ہے، تو یہاں دیکھیے کہ وہ آدمی اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ سب جو شخصیات نظر آتی ہیں، والد صاحب کو دیکھا تھا، اپنے دادا کو دیکھا تھا، میں نے اپنی اماں کو دیکھا تھا، اسی طرح سے بزرگوں کو، ایسے ہی بہت سے لوگ آپ کو بتائیں گے کہ میں نے رسالت میں آپ کو دیکھا ہے۔ تو یہ گویا تمثیلی شخصیات ہوتی ہیں جو دکھائی جاتی ہیں، اور اس میں پھر آدمی، ہمارا نفس اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اس طرح کی تمثیلات تیار کر لے، روز کرتا ہے، بارہا اس کا ہر شخص کو تجربہ ہوتا ہے۔ یہ چونکہ صلاحیت موجود ہے، گویا ایک میڈیم موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں کسی رہنمائی کے لیے، اور شیاطین بھی در اندازی کر لیتے ہیں۔ تو ساری چیزیں مختلف پہلوؤں سے آتی ہیں۔ یہ ذریعہ اس طرح کا ذریعہ نہیں ہے جیسے کہ پیغمبروں کو وحی آتی ہے یا ان سے کلام کیا جاتا ہے، اس میں شیطان کی در اندازی کا کوئی سوال نہیں ہوتا، نفس کے خیالات کا بھی کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں راہ پالیں گے، لیکن یہاں سب امکانات ہوتے ہیں تو اس کو دیکھنا چاہیے ہر لحاظ سے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح ایک مرتبہ جبریل آئے، انہوں نے آ کے دین کے بعض حقائق بیان کیے، کچھ سوالات کیے، رسالت مآب نے جواب دیے۔ کہا جا سکتا ہے کہ وہ حدیث جبریل ہمارے حدیث کے ذخیرے میں سر عنوان رکھے جانے کی مستحق ہے، یعنی اس میں دین کے بارے میں بہت بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اگر اس کو سامنے رکھ کر لوگ دین کا کام کرتے تو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو کچھ لوگوں کے درمیان جوتم پیزار ہوتی ہے نہ ہوتی۔ اسی طرح کا معاملہ بعض اور حقائق کے بارے میں بھی ہے۔ یہاں کیا ہے، ایک دوسرے طریق میں یہ بیان ہوتا ہے کہ جبریل و میکائیل دکھائے گئے اور انہوں نے یہ گفتگو آپ کے سامنے کی ہے۔ تو اس میں اصل چیز وہ ہے جو آخر میں بیان ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ فرق کرنے والے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات بیان کی گئی وہ باقی بات تو واضح ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے جس میں ہمارے لیے ضیافت کا اہتمام ہے، ہر بندے کو اس کی دعوت ہے۔ یہ دعوت اللہ کے پیغمبر ہی سب سے بڑھ کر دے رہے ہیں، وہ اسی کی منادی کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بیان کر دیا کہ پیغمبروں کی اصل دعوت یہی ہے، وہ جنتی کی منادی کرنے، اسی کی بشارت دینے کے لیے ہے۔ وہ مبشرین و منذرین ہی ہوتے ہیں۔ ان پر جو کتابیں نازل کی جاتی ہیں، جو صحیفے اتارے جاتے ہیں، ان کا بھی اصلی مقصود یہی ہوتا ہے کہ لوگ خبردار ہوں اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ داخل ہونے کی تیاری کریں۔
لیکن اب قیامت تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دین کا